صل علی محمد وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک کی ضرورت نہیں ہے نا؟ جی۔ اعمال ظاہرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، اعمال باطنہ جن کا تعلق دل سے ہے، اور اعمال ظاہرہ جن کا تعلق انسان کے باقی اعضاء سے ہے، اور کچھ ایمانیات کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اعمال کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے اعمال ظاہرہ میں 8 باتیں پڑھی۔ پہلی بات ہم نے نماز کو دیکھا، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت، ذکر الہی، طلب حلال، مسلمانوں کے حقوق۔ آج ہم اعمال ظاہرہ کی 9ویں بات پڑھیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مطلب نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی بات، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسی بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جو لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں، گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہوں مگر وہ کاہلی کریں۔ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ روک نہیں رہے، سستی کر رہے ہیں، اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں تو حق تعالیٰ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ بس اتنا ہی، کمی اتنی ہی تھی، باقی سارے اعمال کرتے تھے وہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا، سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گنہگار ہیں، اسی قدر ان کے وہ یار دوست یعنی ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے مسلمان بھی گنہگار ہیں جو ان کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہنے دیکھے ہیں اور منع نہیں کرتے۔ اب بتاؤ، دولہے کے ساتھ جاتے ہو، جس نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ انگوٹھیاں، اور آج کا نیا ہی کچھ فیشن، دولہا آتا ہے سیدھا کچن میں، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے یہاں کچھ نیا دولہا کچن میں آتا ہے، وہاں پتہ نہیں اس کے ساس اور سالیاں پتہ نہیں کیا کیا اس کو کرتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، عجیب عجیب کیا کر دیا ہے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہیں، اللہ الصمد، اور یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو۔ اب ہم اپنے بچوں کو لا کے دیتے ٹیڈی بیئر، گڑیا، وہ سب اسی میں شامل ہے، سمجھئے جی۔ کم سے کم ان کی آنکھیں نکال دینی چاہیے، وہ دکھنا یعنی اس کی شکل دکھنی نہیں چاہیے جی، آنکھیں ناک وقت کم سے کم اکھاڑ دینا چاہیے جی۔ یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو، یا کسی مباحثے یا مناظرے کے ایسے جلسے میں جانا جہاں سب و شتم اور لغو مشغلہ ہو، سب گناہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں لوگ کپل شرما شو، لو بھائی، بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں سے صرف
بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جب تک بے تأمل نصیحت نہ کرو گے، گناہوں سے ان کو روک نہ دو گے، اس وقت تک عہدہ برا ہرگز نہ ہو سکو گے۔ یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی ہے، الگ رہنا سب سے بہتر، اور جتایا گیا ہے کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو، جب تک ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال دے اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے، گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غرض مداہنت، سستی حرام ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ دو حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا، یعنی دو حالتیں ایسی ہیں جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب نہیں ہے۔ پہلی حالت، اس کو معلوم ہو کہ اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نیچ قسم کا آدمی ہے، نہ میری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہیں رہے گا۔ یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہاء اور علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار متقی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ جی تبلیغ والا ساتھی آتا ہے اور امام صاحب کو نصیحتیں شروع کر دیتا ہے، اس کو کہاں ہضم ہوگا؟ جی اس کو ہضم ہونے والا نہیں ہے، اس کو اس جیسے دوسرے عالم سے نصیحت کروانی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے نا، انجینئر صاحب کو انجینئر سمجھائے گا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی سمجھائے گا، میں اور آپ کیا سمجھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کا اپنا لیول ہوتا ہے۔ جی کیونکہ اگر کوئی شخص اس کو نصیحت کرے تو اس کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور وہ گناہ چھوٹتا نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایسے موقع پر بے شک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے، نرمی سے مستحب۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا، مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور با اختیار خود معصیت کو دیکھنا بھی معصیت ہے۔ پس جہاں دور شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا داڑھی منڈے بے دین غیر مترشع فاسق و فاجر بیٹھے ہوں، وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو، مگر اس کو غالب اندیشہ ہو کہ اس اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو ماریں گے۔ پہلا یہ تھا کہ وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، یا اس کو برا لگے گا۔ تب یہ تھا کہ چھوٹ دے دی گئی لیکن نصیحت کرنا پھر بھی مستحب ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں الٹا اپنے آپ کو نقصان ہے، مثلا کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یا اور کوئی سامان لہو و لعب رکھا ہوا دیکھو اور ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر غالب گمان یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تم کو ایذا دیے بغیر نہیں رہے گا، تو اس صورت میں بھی چپ چاپ ہو رہنا جائز ہے، البتہ ہمت کرنا پھر بھی مستحب ہے، کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر ہیں۔ ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان یا دوسری تکلیفیں، آبرو ریزی یا ایذا رسانی کا یقین یا غالب گمان ہو، نہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی۔ کچھ تو ہے نا کہ میری محبت نہیں رہے گی، یعنی معاملات خراب ہو جائیں گے، یا ناگوار گزرے گا، مجھ کو زبان سے کچھ برا بلا کہنے لگیں گے، یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے، یا کچھ دیتے ہیں وہ بند کر لیں گے، کچھ دیتے ہیں وہ بند کر لیں گے، یا آئندہ کوئی دینی مصلحت و بہبودی کی توقع ہے اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت ہاتھ سے جاتی رہے گی، تو ایسی موہوم باتوں کی شریعت میں کچھ وقت نہیں ہے، اور نہ ان خیالات سے خلاف شرع امر پر نصیحت کیے بغیر چپ ہو رہنا جائز ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔
واعظ کے خصلت یعنی واعظ کیسا ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ فصل اول، اس میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول تو واعظ کو حلیم الطبع، نرم مزاج ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اپنی نیک بختی جتانے اور دوسرے پر اعتراض کرنے کی نیت سے واعظ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ یعنی خود کو اچھا سمجھ رہا ہے نیک اور دوسروں کو تانے دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے لیکن تانے کے انداز میں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، تکلیف اور افروختگی بڑھتی ہے۔ بجائے معصیت چھوڑنے کے وہ لوگ معصیت پر ضد اور اصرار کرنے لگتے ہیں۔ جب ضد بند گئی تو پھر نصیحت کرنا اللہ واسطے نہیں رہا، بلکہ اپنے دل کی جلن نکالنے اور پھپھولے پھوڑنے کی غرض سے ہوگا۔ لہٰذا جب واعظ کہو تو نہایت نرمی سے کہو اور نیت رکھو کہ کاش حق تعالیٰ کی یہ معصیت چھوٹ جائے اور کوئی دوسرا ہی واعظ اس کو چھڑا دے تو بہت ہے۔ یعنی اگر میری بات سے ہضم نہیں ہوتا تو دوسرا ہی سمجھا دے، مقصد ہے گناہ سے دور کرنا۔ کیونکہ خود تو معترض اور ناصح بننے کی عزت کا خواہشگار ہونا خلوص کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ مامون رشید کو ایک واعظ نے کسی بات کی سختی کے ساتھ نصیحت کی تو مامون رشید نے واعظ سے کہا، ذرا نرمی سے نصیحت کیا کرو، دیکھو تم سے بہتر ناصح حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، مجھ سے بدتر بندہ فرعون مصر کی جانب ناصح بنا کر بھیجے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون فرعون سے نرمی کے ساتھ باتیں کیجیے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ، اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر چھوڑو اس کو۔ اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہاں آؤ۔ جب وہ شخص پاس آیا، آپ نے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھلا اگر تمہاری ماں سے کوئی شخص زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں گزرے گا؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں گزرے گا، ضرور گزرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا کیوں کر گوارا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر دوسرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیوں پسند کرنے لگے؟ یہاں تک کہ آپ نے بہن اور پھپھی اور خالہ سب ہی کا نام لے کر دریافت فرمایا اور یوں ہی جواب دیتے رہے کہ پھر دوسرے لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کیوں پسند کریں گے؟ آخر یہ عورت کہ جس سے زنا کیا جائے کسی کی ماں یا بیٹی یا پھوپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی۔ جب تمہیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی کا زنا کرنا گوارا نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے کسی رشتہ دار سے تمہارا بدکاری کرنا کیوں کر گوارا ہونے لگے گا؟ اس کے بعد یعنی یہ نصیحت کی، اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پر رکھا ہاتھ اور دعا کی کہ خدا بندہ اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ بخش دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک زنا ہی تھا۔ یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نرمی سے سمجھایا جی، اس کے بعد علاج کیا۔ علاج تو یہ تھا نا، ہاتھ یوں بھی اٹھا سکتے ہیں نا بھائی، دعا میں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، آپ نے کیا کیا؟ سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ دعا کے لیے تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ کہاں رکھا؟ سینے پر۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ
آج کل مشینوں سے علاج کرتے ہیں، جسم کا علاج کرتے ہیں نا مختلف مشینوں سے، اسی طرح یہ بھی روح کا علاج جب شیخ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس ہاتھ کے ذریعے سے اپنی نورانیت کو، اپنی توجہ کو اس کے سینے میں منتقل کیا۔ کیا کیا؟ منتقل کیا۔ جی سمجھ میں آ گیا جی؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں خانقاہوں میں، یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح علاج ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالی نے شکایت کی کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا، یعنی بادشاہ کا تحفہ انہوں نے قبول کر لیا۔ بادشاہوں کے تحفے ہمارے بزرگ لیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ جو ہے خیانت کا اور دوسری چیزوں کا ان میں احتمال رہتا تھا، جی تو اس لیے کہتے تھے نہیں، پبلک خزانے سے ہم پیسہ نہیں لیں گے۔ شیخ نے سن کر مجمع میں تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں جی، سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا۔ اس زمانے میں جو بڑے علماء ہوا کرتے تھے ان کو سرکاری وظیفے ملتے تھے، سرکاری وظیفے ملتے تھے تاکہ وہ فرصت سے دین کی خدمت کر سکے۔ کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے۔ بعد میں چونکہ اسلامی حکومت ختم ہو گئی تو اب امام صاحب کی تنخواہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ حضرت فضیل نے کہا کہ اپنا وظیفہ جو ان کا ہے وہی لیا ہوگا، اور وہ بھی ناتمام، مگر خلوت میں سفیان کو پاس بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت کی اور فرمایا کہ اے ابو علی، ہم اور تم اگر بزرگ نہیں ہیں تو بزرگوں کے محب اور دوست رکھنے والے تو ضرور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں، ہم اب بدنام ہو گئے ہیں، مولوی ہو گیا، مفتی ہو گیا، امام صاحب ہو گیا ہے، اگرچہ ہم اس درجے کے نہیں ہیں، نن لام تو لگ گیا جی۔ اس لیے تم کو ایسے افعال سے بچنا چاہیے جس کو لوگ حجت پکڑے اور بزرگوں کے نام پر عیب لگائیں۔ یعنی ہمیں یہ خیال، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری ذات کیا ہے، بلکہ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ نام لگ گیا ہے ساتھ، میری وجہ سے کوئی مولوی بدنام نہ ہو جی۔ واعظ کو عالم با عمل ہونا چاہیے، مگر امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہے۔ واعظ کو اول اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ناصح خود بھی باعمل ہو، ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف نہیں۔ اگر کوئی عالم خود عامل نہ بھی ہو تب بھی اس کو نصیحت اور وعظ کا چھوڑ دینا اور گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک خود پورے عامل نہ بن جاؤ اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے۔ اگر ایسا خیال معتبر سمجھا جاوے تو وعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود اور دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ یاد رکھو، امر بالمعروف واجب اور ضروری ہے، اور عاصی اور گنہگار شخص کو بھی واعظ کہہ دینا جائز ہے۔ البتہ واعظین پر یہ دوسرا واجب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل اور جس کام کی بھی دوسروں کو نصیحت کرے اس پر خود بھی کاربند ہوں۔ بس اگر ایک واجب کو ترک کیا اور خود بھی عامل نہ بنے تو دوسرا وجوب ترک کرنا کیوں جائز ہونے لگے گا کہ دوسروں کو نصیحت بھی بند کر دو۔ یعنی اگر خود عمل نہیں کر سکتے تو یہ تو ذاتی کمزوری ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے دوسری نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہہ دینا چاہیے میں تو عمل نہیں کر پا رہا ہوں لیکن یہ کام غلط ہے، یا یہ کام یوں کرنا چاہیے، صحیح، بس یا اور بس۔ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔